اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے صرف چند الفاظ کو 10 دفعہ دہرانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں جس سے آپ کی چہرے کی خوبصورتی بحال ہوگی اور آپ کے چہرے میں کشش اور نورانیت پیدا ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ آج کا ہمارا عمل چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے اور اس میں چند چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ شرائط بھی لازماً ماننی پڑیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے چہرے کو اس قدر نورانی کر دیں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے، اور جتنے بھی یہ کیل مہاسے یا چھائیاں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ باقی جتنے بھی چہرے کے مسائل ہیں وہ سب دور ہو جائیں اور اللہ پاک آپ کو اس سے نجات عطا کریں، تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا اور آپ کے چہرے پر ایک روب ہو، دیکھنے والے کو اس میں کشش محسوس ہو اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہو جائے کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہ سکے، آپ کی طرف دیکھ نہ سکے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں میں بتا دوں کہ ایک نورانی چہرہ ہے اور ایک سفید چہرہ ہے۔ سفید چہرہ اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے۔ سفید چہروں والوں میں بہت سارے لوگ ذلیل ہوتے بھی دیکھے ہیں اور بہت سارے اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں بہت سارے لوگ خوبصورت ہیں اور ان کا رنگ بھی سفید ہے۔ ان کا رنگ تو سفید ہے مگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ان کے چہرے پر سفیدی تو ہے مگر کشش نہیں ہے۔ کشش کی ضرورت ہے، سفیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہوگا اور ہمارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے تو یہ صرف ایک خام خیالی ہے۔ جتنا مرضی گورا رنگ ہو مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چہرے کی سفیدی سے زیادہ کشش ہونا ضروری ہے۔ تو چہرے پہ نورانیت کے لیے، کشش کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت وضو میں رہیں۔ وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے پر 2-4 دن کے عمل سے باوضو رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کی برکت سے چہرے پر نور عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے چہرے پر نورانیت آتی ہے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور چہرے پر نور کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ بے شک ہر بے سکونی کے پیچھے ہمارے گناہ اور اعمال ہیں۔ اسی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے گناہوں سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک سکون کی دولت نہیں ہوگی تو چہرے پر سکون نہیں آ سکے گا۔ ہر طرح کے حرام کاموں سے اجتناب کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے فرشتے اس سے 3 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات مد نظر رکھیں کہ اگر کوئی جانور مر جائے تو اس کی بدبو سے کچھ ہی ایریا متاثر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتے 3 کلومیٹر تک دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی، جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کریں۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز آپ نے وضو میں رہنا ہے، دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز آپ نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ، اس کے بعد 10 دفعہ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور پھر 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور ہاتھوں پر پھونک مار کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ بے شک اس کے ساتھ ساتھ وضو، گناہوں سے بچنا اور نماز سے بھی چہرے پر
فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ کوئی سوال ہو تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔